المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین علیہ السلام کا احسان جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اجازت نوکر شروع کریں۔ آل محمد کے خالق آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ سید کونین آپ کے اور بانیان کے مال رزق عزت معرفت میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین اور ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے۔ پورا شوب زمانہ ہے میرا مالک ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے وارث کے ظہور میں میرا مالک تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزت مآب علی جناب محترم جناب بشیر صاحب اور ان کے اہل خانہ، بیٹے، اولاد، آل، دوست، احباب، جہاں جہاں سے بھی آپ حاضر ہوئے ہیں، حسین کی ماں آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بڑے عزت والے محترم چہرے میرے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے تشریف فرمائیں۔ آئے توجہ کو چند لمحات بات کریں آپ سے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، یہ آیت تلاوت کرنے سے پہلے جب تک میں ایک بات نہ کروں تب تک شاید آپ کو لطف نہ آ سکے۔ سردی کا موسم تھا، سردی کا موسم، بسم اللہ، ٹھنڈا یخ پانی۔ حسین کے نانا نے بستر چھوڑا کہ میں باظاہر وضو کر کے خالق لم یزل کو سجدہ کروں۔ شکریہ۔ سردی کا موسم، ٹھنڈا یخ پانی۔ حسین کے نانا نے پہلا پانی کا چلو، پتہ نہیں کیوں یہ بات شروع ہو گئی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، پہلا پانی کا چلو اپنے ہاتھ پہ ڈالا حسین کے نانا نے، ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، سرکار کے بدن نے جھرجھری لی سردی کی وجہ سے۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا لیکن مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے اگلے پچھلے مل کے سلامت رہے، مہربانی جی، آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی، بے دل ذات، بسم اللہ جی، ہو کر بھی مصطفیٰ سے لطف آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا تو میں یہ چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ مجھے خود کو جلدی ہے۔ جو پچھلے محلے والے بیٹھے، چہرے پر بندہ داد نہیں دے سکتا، مسکرا تو سکتا ہے نا، یوں کر کے سپاٹ چہرے سے دیکھنا ذاکر کو پریشان کرنے والی بات ہے، مسکراتے تو رہو نا کم از کم۔ دل نہیں رکھتا لیکن مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب کی جھرجھری کو دیکھا، فوراً جبریل سے کہا جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ۔ سورت طٰہٰ کی پہلی آیت ہے۔ جبریل نے آ کر نالین مصطفیٰ پر بوسہ دے کر کہتے سرکار اللہ کہہ رہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرا طاہر و طیب رسول تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ مل گئے کرپالوے میں خریدار، مل گئے حسین کے ماتمی یہاں پر جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے، ہاتھ اونچے حیدری، جی کرا صدا سلامت، مہربانی جی۔ پیر صاحب ہمارے علاقے کی بہت بڑی شخصیت، پیر ظہور شاہ صاحب، بابا شمسی صاحب، اتنے میں سب کے لیے دعا کہوں۔ اے میرا طٰہٰ کے معنی کیا ہے؟ جا پوچھ 73 فلکے کے مولویوں سے۔ طٰہٰ کے معنی ہے طاہر، طیب، مطہر۔ حبیب تو طاہر ہے، تو مطہر ہے، تو طیب ہے، تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تیرے بدن کی جھرجھری مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ ہم نے قرآن سے، مہربانی جی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے۔ کیا بات ہے یار، بچے بول پڑے ہیں، ذرا بندہ سامنے باندھے بلندہ سونا نہیں تو سیٹاں بدل، میرے بات پڑھنے نو پریشان نہ کرے۔ تو طٰہٰ ہے، تو طیب ہے، تو مطہر ہے۔ حبیب تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کو وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ حبیب تو نے شادی اس لیے کی ہے کہ دنیا کو شادی کرنے کا سلیقہ ہے۔ حبیب تو سوتا اس لیے ہے کہ دنیا کو سونے کی سنت یاد رہے۔
حبیب تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ دنیا کو وضو کرنے کا طریقہ ہے. پنڈال پیر صاحب آپ کے علاقے کا اٹھ کے بولے تو بھی داد پوری نہیں ہوتی. یہ نہ بولے تو میری کرپالوے میں پہلی اور آخری مجلس جہاں میری نہ بکے میں نے وہاں پر جا کر پھر بولی لگائی ہی نہیں ہے. یا تو سودا ہو کھوٹا پھر گاہک کی منت ہوتی ہے, جب کھرا سودا ہے تو پھر منت کے بغیر ہی بیچا جاتا ہے. سر اٹھا کے بیٹھنا. حبیب تو نے بچے اس لیے پالے کہ دنیا کو بچے پالنے کا طریقہ ہے. پتہ نہیں مصطفیٰ نے اپنے بچے کیسے پالے ہوں گے. اس نے یتیموں کو ایسے پالا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی مولویوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ یتیم تھی یا محمد کی اپنی بیٹیاں تھی. یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ کشکول ہوتا ہے. جو زبان بول رہی ہے یہ زبان جی کرا جی کرا جی کرا ہاتھ اونچے حیدری. نوکر ہو گیا نوکر ہو گیا. کیسے کیسے چہروں پہ مسکراہٹ ہے. جی قرآن صاحب ادھر والے بھی راضی ہیں جی آپ. جی حبیب تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تو طاہر ہے, تو طیب ہے, تو مطہر ہے. میں تو اقرار کرتا ہوں, باقی تو کرے یا نہ کرے. سمجھے صاحب, میں اقرار کرتا ہوں بابا جی, میں کلندری اقرار کرتا ہوں کہ ہم کتنے دیوانے ہیں محبت علی میں. ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو نہیں مانا. ہائے ہائے ہائے, تھوڑا ہاتھ اٹھے تو میرا حوصلہ بلند ہو گیا. مولا تھوڑے بیٹے دی زندگی کرے پیر صاحب. ہاتھ جڑا چاہتا ہے مولا اسے شفا عطا فرمائے. حق اچھے 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 حیدری. ہم اس بندے سے علی منوا رہے ہیں جس نے ابھی تک نبی کو بھی نہیں مانا. پہلے عزت مصطفیٰ کی کر, ہر عزت محمد کے بعد ہے. اللہ نے بندے خلق نہیں کیا جو نبی سے افضل ہو. مصطفیٰ سے افضل صرف خدا ہے بس. بلندی کی آخری حد پہ بھی علی کھڑا ہونا میرا مولا. بلندی کی آخری حد پر جہاں اس کے بعد بلندی ہو ہی ختم, وہیں پر کھڑے ہو کر محمد کے سامنے ہاتھ باندھ لیتا ہے. کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد. ہاتھ جڑا بندہ نہ چاہ سکے نہ شیعہ نہ سنی, باقی جڑا یہ سارے مہمان لنگر شنگر کرے تو بڑا وسیع ہے. اس جملے پر شیعہ نہیں بولیں گے تو مجھے بہت زخمی ہو جائے گا اندر کا جعفر جتوئی. سنی نہ بولے تو تمہاری شکایت لگاؤں گا میں مصطفیٰ کے سامنے. علی محمد کو دیکھ کر کہتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں. یہاں پر ان پڑھ جھوٹے ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ علی غلامان محمد میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہے. علی غلام نہیں ہے, علی عبد ہے محمد کا. جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے ویسے علی محمد کا عبد ہے. اگر علی محمد کا غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دیتا. کرپال ہے لکھنؤ جہاں ہاتھ دا مالک غازی ہاتھ اچھے حیدری. نوکر جو ہو گیا, نوکر جو ہو گیا, خیرات جو ہو گئی. جی وہ شالا جی وہ جی میرا بیٹا سدا سکھی رو بھائی جان, تھینک یو جی. علی محمد علی آگے چلیں گے, بس کریں بس کریں. 1 2 3 4 چلو ٹھیک ہو گیا, گزارا ہو گیا جی. یار محمد سے افضل بندہ ہی نہیں ہے. جی آقا جی ٹھیک ہو, بسم اللہ. مصطفیٰ سے افضل صرف خدا ہے بس, اور کوئی نہیں ہے. اور میرا بھائی اب کیا کریں, اس بندے کو کیسے محمد سمجھاؤں جو بکریوں سے آگے نہیں گیا. جڑا کھلدا بیٹھے کھلو تو بیٹھے یار, داد نہ دیو, مسکرا تو سکتے ہو. بسر محمد سے بکریاں چروا رہا ہے, اسے میں کیسے سمجھاؤں؟ غریب گھر کا بچہ تھا. جملہ میں آکھا ویسے 8-7 منٹ دی دادے آگا جی کراچی 5-7 ہزار دا مجمع اس ایک لفظ تے 8 منٹ انہاں میں داد دیتی ہے. میں گھڑی تے ویندا رہا گھروں ملے تے اسی باہروں کراچی دے نا کیوں کھڑے لوی ہے. تو نے محمد کی غربت لکھی ہے, بیوقوف ہے تو. سادگی غربت کی نشانی نہیں, شرافت کی نشانی ہے.
آئے 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 محمد کی، بسم اللہ پیر صاحب، محمد کی سادگی دیکھ کر غربت لکھی ہے۔ محمد غریب گھر کا بچہ تھا، بکریاں چراتا تھا، معاذ اللہ ان پڑھ تھا، لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کیسے کیسے بندے الطاف دنیا جو ٹور گن قبلہ سید اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقام ہو، انہاں دی قبر ہی سارے تو مہنگی ہے۔ انہیں ایک جملہ اپنی کتاب وچ لکھے، کربلا گامے شاہ لاہور، انہاں دی قبر تے بیٹھ کے عمران شاہ پتہ نہیں کتنی دیر میں واہ 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 آندا رہیا۔ میں کہ جی جڑے مسئلے اسے تو حل نہیں ہو سکے، بندے مننے ہی نہیں، تسی قبلہ ایک لفظ حل کر دیتے۔ زیدی صاحب کہتے بھی اگر محمد کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو جب وہ کاغذ قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے۔ ہاتھ وہ چنگا لگ رہا ہے جڑا حسین دی مجلس سے چھوے، جی چھت تے غازی دا علامہ ہوندا ہاتھ اونچا ہے دری۔ صدقے ہو جاؤ، صدقے ہو جاؤ، صدقے ہو جاؤ، نوکر ہو گیا جی۔ بسم اللہ جی، وہ پہ شالا بسو پہ جھولیاں آباد ہو گئے جی۔ میرا بھائی غریب گھر کا بچہ تھا، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، بکریاں چراتا تھا۔ میرے بعد اتنی پڑھی ویسے نا سید علی رضا شاہ، بابا جوادی صاحب سرکار، علامہ صاحب، یہ جتنے ہیں باقی بھی بیٹھ کے بھری ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تسی سارا دن اسے عبادت میں مصروف رہنا، تسا تھکنا تو ذاکر نہیں مکنا۔ حسین علیہ السلام سب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، غریب گھر کا بچہ تھا، حلیمہ کے دودھ پہ پلتا رہا۔ کی کریے، اوکھے دور دے سی خطیب ہے، خدا دی قسم مشکل دور دے خطیب ہے۔ شرک، کفر، غلب، نسیدیت، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند ہوتے ہیں، اس بندگی میں رہ کر پھر بند ہو کر بھی آپ کی وکالت تو کرتے ہی ہیں۔ وکیل چنگا ہوئے تے بندہ فیس نہ بھی دے تے خیر ہوندی ہے، شابش تے دے نا۔ جی شابش ہی تسی دینی چھڑ دیتی تے مڑ ساڈے گھر ہیں، بچے ساڈے بھی ہیں، ٹکر بڑا دیتا ہے حسین نے، گھر باہر حسین شابش تو نہیں باہر دی یہ جگہ حسین دا واسطہ۔ حلیمہ کے دودھ پہ پلتا رہا، کتنی دیر پیا حلیمہ کا دودھ مصطفیٰ نے؟ 2 سال بس۔ مانتا ہوں بچے کے دودھ پینے کی مدت ہی 2 سال ہے، 2 سال سے 1 منٹ بھی حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا، صرف 2 سال پالا ہے۔ اس بچے سے لے کر جو میرے سامنے میرا چندہ بیٹھا ہے، سے لے کر وہ آخری حلالی تک جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں جو محمد رسول اللہ تک پڑھتے ہیں، ان سے میں انصاف مانگ رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں 72 فرقے کے سامنے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، نبی ایک ہے۔ اگلے جملے پر ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے، یہاں تک جو اکٹھے ہونا تو 73 فرقے سے میں انصاف مانگ رہا ہوں۔ جس حلیمہ نے 2 سال محمد کو پالا اس کی نعتیں پڑھتے ہو، اور جس ابو طالب نے 16 سال پالا وہ ہاتھ ہی نہیں جیسا ہاتھ محمد نو سلام نہیں کیتا۔ اس ہاتھ دا کیڑا فائدہ جڑا ٹکر کھاوے تے آل محمد نو سلام نہ کرے۔ اچھا بولے جاندے پھیپھڑا ہے حیدری۔ غریب گھر کا بچہ تھا، یتیم تھا، بکریاں چراتا تھا، گھر مکان بھی نہیں تھا۔ صحیح ہے، میں تھے ہیں تو پیر صاحب میرا بڑا پیار کرتے ہیں، سارے بڑے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، محترم بھی ہیں۔ میں نے آکھے یار کرپال وچ، تاندلیا والے سڈی شیخ موسیٰ یہ سارے علاقے ایک نوجوان ہے جعفر تو ملک حسین دی نوکری کرتے ہیں، اسی وہ شادی کرنی ہے، اچھا گھر تلاش کر کے دے۔ ٹھیک ہے بسم اللہ، نوکری کیسا گھر ہونا چاہیے؟ انہیں کہا جی بچی پڑھی لکھی ہوئے، بچی خوبصورت ہوئے، اچھی ہوئے، اچھے گھر کی ہوئے، زمین جائیداد بھی ہوئے۔ کرپالے والے انصاف کرو، میرا حق بن دے نا، میں پیر صاحب دی منت کراں کہ میں ہی پوچھاں کہ جی بچہ کی کردا ہے؟ چنگا لگا ہے وہ بندہ جس بندے نے اس جملے تے بولے احسان کیتا تہاڈا، تو میرے تے احسان ہو گیا یار۔ مولو کھلو تو بیٹھے جڑے نیوے داد دے سکتے، خیر ہے میرا بیٹا، داد دینا ضروری نہیں ہوتی، مسکرانا ضروری ہوتا ہے۔ بچہ کی کردا ہے؟ بچہ پڑھا لکھا ہے؟ 5 بندے چاہیے دن جڑے اس گل نو سمجھن، پڑھا لکھا ہونے کے جی نہیں۔ چلو پاکستان میں چلتا ہے، ان پڑھے دے شادیاں ہیں نا، ہیں بھائی، بزنس بکریاں چراندا ہے۔ میں صدقے ہو جاواں نہ تھا تو دی کہہ رہا آخری حلالی تک الحمدللہ ہر بندہ تو متوجہ ہے۔ بزنس کی کرتا ہے جی؟ بکریاں چراندا ہے۔ گھر مکان میرے کول رہندا ہے،
دشمن محمد دی زبان کڈ کے میں تیرے کرپالے دے کتے نو نہ سٹا میں رضا دی چوکھٹ چٹ کے ذاکری منگی نہیں تیرا ہاتھ نہ چوے تے اپنے ہاتھ دے ظلم دی معافی منگی بزنس کی کرتا ہے جی بکریاں چراندے گھر مکان کوئی نہیں کدی میرے کول کدی اتھے کوئی وارث یتیم ہے میں ہاتھی بن سکتا نا کہ سرکار تسی چنگے بھلے سردار آدمی ہو کسی نے حکم دو تو رشتہ مل جائے گا میرے گلے مصیبت نہ پاؤ ساری زندگی بچی آلے تو کون شرمندگی زندگی گزارے ان پڑھ بھی ہے گھر بھی نہیں غریب بھی ہے چراندہ بکریاں ہیں تسی پیاں تو گھر ایسا ہونا چاہیے عزت حسین دی قسم میں تھے ہوا نا جتھے تسی بیٹھے ہو پڑھنا والا کوئی ہور ہو یا تو میں پتہ نہیں کتنی داد دیواں مجبوری ہے پڑھدا میں کھلوتا سن دے سردار بیٹھے نوکراں دے دل ٹوٹتے رہندے نے سردار راضی رہنے چاہیے نے تو نے لکھ تو دیا کہ محمد ان پڑھ تھا بکریاں چراتا تھا غریب گھر کا بچہ تھا یتیم تھا وارث کوئی نہیں تھا گھر مکان نہیں تھا اگر محمد غریب تھا اگر محمد یتیم تھا اگر محمد کا گھر مکان نہیں تھا اگر محمد صرف بکریاں چراتا تھا تو جو تیرے عرب کے 20 سرداروں نے بیٹیاں محمد کو کیوں دی ہیں اس ہاتھ جی کرا کوئی ہاتھ تھلے بسم اللہ جو ہاتھ تھلے رہ گیا تو اللہ کرے ہن جی صدقے ہو جاواں ہاتھ اچھے چاہو ہر زبان حیدری دعا کرے بابا جی کلندری صاحب تسی راضی بیٹھے ادھر والے پچھلے سردار سینٹ راضی ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ عزت سیکھ مصطفیٰ کی اختلاف ختم کر ٹکر کھاونے دے اور بڑے طریقے نے دین نو آڑ بنا کے ٹکر نہ کھا انج ٹر جائیں تو تینوں کڑک دے دین گے ضروری سائیکل تے جانا ہی حق بنی کھلوتا اس کا کیا قصور ہے اس نوجوان نسل کا جس کے ذہن میں یزیدیت کو بھرا جا رہا ہے جرم کی ہے نظر کیوں دور کر رہے اہل بیت اطہار کے دروازے سے شیعان حیدر قرار کے ماننے کا معیار ہے ہم پہلے اللہ کو مانتے ہیں پھر مصطفیٰ کو مانتے ہیں پھر اہل بیت کو مانتے ہیں پھر صحابہ کرام کو مانتے ہیں صحابہ کی بڑی عزت ہے لیکن اہل بیت جتنی نہیں اہل بیت کا بڑا مقام ہے لیکن مصطفیٰ جتنا نہیں مصطفیٰ کی بڑا مقام ہے لیکن خدا جتنا نہیں شیعان حیدر قرار کے ماننے کا معیار ہے اللہ رسول اہل بیت صحابہ اللہ رسول اہل بیت صحابہ تھک گئے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ گل بڑی ہے اللہ رسول اہل بیت صحابہ پہلے اللہ کو پھر رسول کو پھر اہل بیت کو مانتے ہیں پھر صحابہ کرام کو مانتے ہیں مجھے کافر کہے غالی کہے نصیری کہے مشرک کہے اذان دینے سے پہلے ہمیں کافر کہہ لیا کر پھر اذان شروع کر دیا کر ہماری پیشانی پہ شکن بھی نہیں آئے گی تیری طبیعت ٹھیک رہے گی لیکن فیصلہ تو ہو گیا ہے اللہ رسول اہل بیت صحابہ لیکن میں کیا کروں نماز اللہ کی تھی سجدے میں رسول تھے پیچھے صحابہ تھے پشت پہ اہل بیت تھی ہاتھ اٹھے تے ہاتھ خالی نہیں جان لگا جڑا ہاتھ چودا پہ ہاتھ حسین دی ماں تو خیرات پہ لیندے کہندا پھیپھڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری بس سمجھو کہ پڑھ لیا گیا میں اتنا ہی نہیں پڑھنا ہے نا سب نے پڑھنا ہے اور آگے اسٹام لکھا لینا ہے بندے تے کوشش کرتے ہیں بھی ساڈے مجلس مک جائے نہیں مکن لگی قیامت تک ذکر رہنا ہے میں مجلس مکا یا کوئی نہیں مکا سکتا نہ ایک خیرات ہر بندے کو ملے گی وہ جو پردے میں بیٹھی ہے نا اس کے پاس لسٹ ہے کس کو کیا خیرات دینی ہے وہی جانتے ہیں ہمارے بس میں نہیں عزت محمد کی سیکھ نہیں کر سکتا تو کلمہ چھوڑ نبی کا بکریاں چرانے تک رک گیا ہے آگے رسول کی عزت کا نہیں پتا جی سرکار جی 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 مصطفیٰ پہ اشرا ختم ہو جائے 10 دن کھڑا رہوں تو مصطفیٰ کی باتیں ختم نہ ہو یہ تو ابھی پرائمری کلاس میں کھڑے ہیں مولا جی کے سمے جو پرائمری کھلوتے ہیں آگے چلیں تو پھر تو بڑا وقت چاہیے بار کہ میں سمیٹ چکا آپ کے قریب آ چکا آپ کی حدیث سے باقی آپ کے 5ویں مولا کی حدیث ہے کہ ہمارے نانے کا جو ظاہری بدن ہے نا یہ گوشت پوست ہڈیاں نہیں ہے بہت شکریہ پوچھا گیا سرکار کیا ہے سرکار فرماتے ہیں توجہ
بہت توجہ. سرکار فرماتے اللہ نے جب اپنی مرضیوں کو، رضا کو وجود عطا کیا، مرضیوں کو، تو ہمارے نانے کا چہرہ بنا دیا. یہ دیکھ کیسے عزت کرتے ہیں محمد کی. علی کے نوکر مصطفیٰ کو سلام کر رہے ہیں، بنتا ہی ہمارا سلام ہے، کیونکہ ہمارے مولا کا مولا ہے محمد. جاگنا اللہ کی ساری مرضییں، رسول کا چہرہ. تھینک یو، بہت شکریہ. سرکار فرماتے جب اللہ نے اپنے حیا کو مجسم کیا تو ہمارے نانے کی آنکھیں بنا دی. سبحان اللہ. اللہ نے جب اپنے ذکر کو وجود بخشا ہمارے نانے کی زبان بنا دی. محمد کی زبان ہے اللہ کا پورا ذکر. جو اللہ کا ذکر ہے نا محمد مصطفیٰ کی زبان، اسی زبان سے میں نے سنا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. 1 2 3 ہاتھ جڑا نہ بزرگ نہ چاون، بزرگ نہ جواناں دے ہاتھ اچے، بزرگاں دا بہانا معجزہ ہوندا ہے. یہ پوری اللہ کی مرضییں ہیں مصطفیٰ کا چہرہ. لطف آ رہا ہے؟ اب یہ ایسے ہے کہ محمد کے چہرہ دائیں مڑ جائے تو اللہ کی ساری مرضییں دائیں مڑ گئیں. آپ کا حق بنتا تھا. محمد کا چہرہ بائیں مڑ جائے اللہ کی ساری مرضییں بائیں مڑ گئیں. جو 2-4 بندے واہ واہ کر رہے ہو آپ کا احسان، جو 90% چپ بیٹھے ہو میں آپ کو پہنچاتا ہوں. بات آپ کو یاد ہے، ویسے میں تھوڑا سا پردہ ہٹاتا ہوں آپ اڑ جائیں گے. چہرہ مصطفیٰ کا دائیں، مرضییں دائیں، چہرہ مصطفیٰ کا بائیں، اللہ کی ساری رضا بائیں مڑ گئی. عید کا دن تھا، 2 بچے تھے، ایک محمد کے اس کاندھے پہ بیٹھا ہے، ایک محمد کے اس کاندھے پہ بیٹھا ہے. دائیں والی زلف حسن کی مٹھی میں ہے، بولتے تو جاؤ نا. بائیں والی زلف حسین کی مٹھی میں ہے. حسن کہتے ہیں نانا دائیں منہ موڑو، حسین کہتے ہیں نانا بائیں منہ موڑو. 70 مرتبہ مصطفیٰ نے دائیں منہ موڑا، 70 مرتبہ سرکار نے بائیں منہ موڑا. کوئی بندہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر اس نے کہا یہ کیسا بچوں والا کھیل ہے، میں جھوٹ بولوں؟ اللہ کا مجرم، بطول کا مجرم، رسول کا مجرم، علی کا مجرم، حسن کا مجرم، حسین کا مجرم، 14 کا مجرم، 72 کا مجرم، قیامت تک اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. 70 مرتبہ حسن کے کہنے پر دائیں منہ موڑا، 70 مرتبہ حسین کے کہنے پر بائیں منہ موڑا. ایک بندے نے عمران شاہ پیر مدرسہ صاحب جی سوال کیا کہ یہ کیسا بچوں والا کھیل ہے؟ مصطفیٰ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اس بندے کو کہتے ہیں اسکت، چپ، نہ میں عام سواری نہ یہ عام سوار، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، علی کے بچے اللہ کی مرضیوں سے کھیل. میں صدقے ہو جا بھائی نہ تھا تو جڑے ہاتھ بار گئے سید الشہداء بلند. جی بھائی جان، جی بھائی جان، جی بھائی جان. اچھا بولے آخری حلالی تک حیدری. نوکر نوکر سید رضی اللہ جی. عزت محمد کی سیکھ. 10,000 مسلمان تھے مدینے میں جب مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا. محمد کے جنازے میں 7 بندے تھے. ٹھیک 90 دن کے بعد اسی محمد کے گھر سے محمد کی بیٹی کا جنازہ اٹھا. اس کے جنازے میں صرف 9 بندے تھے. حسن کے میں 11 بندے تھے. حسین وہ غریب ہے جس کا کسی نے پڑھا بھی نہیں. اللہ اکبر. آیت اللہ عباس تالقانی سے قم مقدس میں نے سوال کیا تھا علامہ عباس تالقانی پر. میں نے کہا جی ہر معصوم کا ہم ایک دن مناتے ہیں جس دن ان کی شہادت ہے. چلو امیر کائنات کے 3 دن ہیں، 19 20 21 رمضان، باقی ہر معصوم کا ایک دن. چہلم ہم کسی کا بھی نہیں کرتے، صرف حسین کا چہلم کرتے ہیں. حسین کا چہلم کیوں کرتے ہیں؟ منبر دی قسم اس بندے امام اللہ کے زمین تے سٹیا، فارسی میں اس نے جملہ کہا. اس نے کہا تجھے نہیں پتا جو بھی معصوم دنیا سے گیا ہے نا وہ کفن پہن کے گیا. واحد کربلا کا غریب ہے جو بغیر کفن کے کربلا میں آج. اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان. جنہ دی ہے نکل گئی یہ کوئی ڈھیر ساری راضی حسین دی غریب ہے.
تب تک ہے نہیں نکل دی جب تک پردے والی سین راضی نہ ہو. واہ واہ. بغیر کفن کے دفن کیا ہے حسین کو. 9 گھنٹے لگے ہیں حسین کے, صرف 9 کربلا کے میدان میں. 9 گھنٹے میں توحید, رسالت, ولایت بچا دی حسین نے. اس بندے نو میں شیعہ مننا کا تو صحیح, میں تے مننا کا آیا جو ہے مجلس, لیکن ہے کرے گا تو وہ گواہ بن جائے گی. میری مجلس واسطے ہے نہ کرے کہ جعفر دی مجلس ہو جانی ہے, نہ کریں. وہ جڑی شام میں جٹو رہی ہے انہوں سنامی صحیح کہ میں ہے کرنا آیا. 9 گھنٹے میں حسین نے توحید, رسالت, ولایت بچا دی. 1.5 سال لگا ہے جناب زینب کا صرف حسین بچانے میں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. 36 شہر, 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ, ہر موڑ پہ 5-5 لاکھ بدماشوں کا رش. زینب حسین کو دیکھ کے کہتی رہی تو قرآن پڑھ, میں بتاؤں تو نمازی ہے. واہ واہ. جڑے ہے بیٹھے کر دیو جی کرا, جی 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 جی, بالکل ختم کر کے قریب آ گیا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. آج جوان حد کی بیٹھے ہو بھائی, آج جوانہ دی حد کی ہے. 1.5 سال کے بعد پھپھی کے سامنے آ بیٹھا بیمار. اما یزید کہتے ہیں وطن جاؤ. بی بی کہتے سجاد میں شام کی فاتح ہوں. فاتح اپنی مرضیاں منواتے ہیں, میری چند شرطیں ہیں, تمہارے بچوں کو شرطیں یاد ہیں. اما کون سی؟ بی بی کہتے ہیں اس سے کہے میرے حسین کا کرتا واپس کرے, میری ماں زہرا والی چادر, میرے حسین کی انگوٹھی, باقی یہ 11 بچ گئی ہیں ان سے پوچھ. میں نو کرا, میں صدقے ہو جاواں تیرے عشق تو میں اپنے پتر قربان کرا. باقی ان بیبیوں سے پوچھ, ان کا جو سامان ہے. فہرست بنا کر دونوں باپ بیٹا یزید کے دربار پہنچے. یہ جملہ تو آپ نے ذاکرین سے روز سنتے ہیں کہ یزید نے کہا کیا مانگتی ہے تیری پھپھی؟ بیمار فرماتے ہیں لوٹ کا مال. بغیرت کہتے ہیں کوئی لوٹنے والا ایک تھا, مجھے کیا پتا کرتا کس کے پاس ہے, چادر کس کے پاس ہے. سجاد فرماتے تجھے نہیں پتا, مجھے تو پتا ہے نا, وہ ابن جویریہ تیری کرسی پہ بیٹھا ہے, اس بغیرت کے پاس ہے میرے مظلوم بابا کا کرتا. یزید کہتے ہیں جا حسین کا کرتا لے آ. سامان کی گٹھڑی باندھ کر جملے پر جہاں جہاں پر سید زادے تشریف فرما ہے, مجھے پتا چلے گا کہ سید کہاں کہاں پہ بیٹھا ہے. گھر والا ہے نہ کرے تو باہر والے دے ہے نہیں نکلتی, سید ضرور ہے کریا جے. سجاد فرماتے بغیرت یہ شرطیں تھی میری ماں کی, ایک شرط میری بھی ہے. یزید کہتے ہیں تیری کون سی شرط ہے؟ سجاد فرماتے ہیں جو زیور میری ماں نے پہنے ہیں نا وہ میں تجھے واپس کر کے نہیں جاؤں گا. یزید کہتے ہیں یہ دنیا کا قانون ہے, قیدی چلے جاتے ہیں زیور رہ جاتے ہیں. ماتم کر کے بیمار کہتے ہیں وہ زیور کیسے دوں جن کے ساتھ زینب کا خون لگا ہوا ہے. وہ بغیرت 1.5 سال سے میری ماں کو مس کر رہی. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. ختم ہوگی میری پڑھائی. 3 محملوں کی مہار پکڑ کر بیمار چلا. اصغر کی ماں کہتی ہے سجاد وہاں سے گزر جہاں میری معصومہ کی قبر ہے. جڑے جوان بیٹھے ہو اکبر دی ماں دا واسطہ نے جوانی تو فائدہ لینا, ایک دفعہ سینے یا سر تے ہاتھ مارنا. 3 محملوں کی مہار سجاد نے روکی. علامہ کزوینی کہتا ہے کسی بی بی نے بھی محمل بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا. قرآن کی آیتوں کی طرح علی کی بیٹیاں زمین پہ نازل ہوئیں. 11 بیٹیاں معصومہ کا سلام کر کے دور جا بیٹھی. آخر میں سجاد نے ماں رباب کا ہاتھ پکڑ کر بہن کی قبر پہ لے آیا. بلا تشبیہ یہ ہے معصومہ کی قبر, سرہانے بیٹھا ہے سجاد. کزوینی کہتے ہیں رباب بیٹی کی قبر کے ساتھ ایسے سوئی جیسے مدینے میں بیٹی کے ساتھ سوتی تھی. قبر کو بوسہ دے کر کہتی ہے سکینہ آنکھیں کھول تیرے در مل گئے ہیں, سکینہ آنکھیں کھول تیرا برقع مل گیا ہے. بندہ امیر ہے جس کی اب ہے نہ نکلے. سکینہ آنکھیں کھول میں وطن جا رہی ہوں. کوئی صغرا کا سلام, کوئی اصغر کا پیغام. کزوینی کہتے اچانک معصومہ کی مزار ہلنے لگ گئی. سجاد نے سرہانے بیٹھ کے پوچھا کیوں قبر میں اداس ہے؟ سکینہ کہتی ہے ذرا میرے قبر کے پاؤں کی طرف دیکھ. سجاد نے دیکھا کرپالے والوں کوئی قیامت کا منظر تھا. منظر کیا ہے؟ عباس مولا کی دونوں چھوٹی بیٹیوں نے عباس کا کٹا ہوا سر سکینہ کی قبر کے پاؤں پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے نوکر معافی مانگنے آیا, پانی لینے گیا تھا پھر واپس نہیں آیا.
سارے بندے بڑے اطمینان نال بہن تو ساڈے سامنے شہنشاہ ذکر مصائب جناب ذاکر محمد عباس جوادی صاحب اس دور دے بڑے مصائب خان ذاکر انہاں تو بعد سید الذاکرین شہنشاہ مصائب جناب بابا سید غلام رضا بخاری وقفہ لنگر اور نماز اور دوسری شفٹ 2 بجے شروع ہو سی. نعرہ حیدری